الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم اس طرح سے زندگی گزارو گویا تمہیں احساس ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر یہ احساس نہ ہو تو کم از کم آخری درجہ یہ ہے کہ یہ احساس ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ خوبصورت عنوان ایک مومن کی زندگی میں جب زندہ و جاوید ہوگا تو اس کی ہر لمحہ ہر آن کیفیت ایسی ہوگی کہ وہ اللہ اور رسول کی منشا کو اختیار کرتے ہوئے اپنی زندگی کو خوبصورت سے خوبصورت بناتا چلا جائے گا۔ ہماری زندگی کا یہ سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ہمیں یہ احساس ہو کہ میں اللہ کو دیکھ کر زندگی گزار رہا ہوں۔ صرف نماز پڑھتے وقت یہ کیفیت نہ ہو بلکہ ہر وقت یہ احساس ہو کہ اللہ رب العزت میرے سامنے ہے، میں اللہ رب العزت کو دیکھ رہا ہوں۔ اور اگر ہر بندے کی یہ کیفیت نہ ہو تو کم از کم آخری درجہ یہ ہے کہ انسان کو یہ احساس ہو کہ میرا اللہ مجھے محبت سے دیکھ رہا ہے۔ اللہ حاضری، اللہ ناظری، اللہ ناصری، اللہ معی۔ یہ احساس ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میری مدد فرما رہا ہے، اللہ میرا حفیظ بھی ہے، علیم بھی ہے، علیم بذات الصدور بھی ہے۔ تو اپنی زندگی کے اندر یہ احساس پیدا کرنا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ بہت بڑا احساس ہے۔ اسی کی بنیاد زندگی کے ہر موڑ پر ہے۔ ایک اللہ والے نے زندگی پر اپنے متعلقین پر محنت کی یہ احساس پیدا کرنے کے لیے کہ انہیں یہ احساس ہو جائے کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ چنانچہ اپنے متعلقین کو انہوں نے کبوتر دیے اور اس کے ساتھ ذبح کرنے کے لیے سکین اور چھری بھی عنایت فرمائی، اور فرمایا کہ ایسی جگہ ذبح کر کے لاؤ جہاں تمہیں کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ چنانچہ بہت سے لوگ ذبح کر کے جلدی آ گئے اور آ کر کہنے لگے کہ ہم نے تہ خانے میں ذبح کیا، ہم نے بالا خانے میں ذبح کیا، ایسی جگہ ذبح کیا جہاں کوئی دیکھ نہیں رہا تھا۔ لیکن ایک دیوانہ بہت دیر سے آیا اور زندہ کبوتر ہاتھ میں لے کر واپس آ گیا اور ذبح نہیں کیا۔ حضرت نے پوچھا کہ ارے تم نے ذبح ہی نہیں کیا؟ فرمایا کہ حضرت میں جہاں بھی گیا وہاں پر میں نے اپنے اللہ کو ساتھ پایا، ہر جگہ میرا اللہ موجود تھا، اور آپ کا حکم تھا ایسی جگہ ذبح کرنا جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ تو میرے بزرگوں اور بھائیوں بہنوں، ہم کو اپنی زندگی کا منشور یہ بنانا ہے کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب یہ احساس ہوگا تو سارے گناہ چھوٹ جائیں گے اور ہر گناہ سے انسان کو نفرت ہوگی۔ ایک فیکٹری کے دروازے پہ آ کر انسان یہ سمجھتا ہے کہ فیکٹری پہ کیمرہ لگا ہوا ہے، میری ساری نقل و حرکت نوٹ ہو رہی ہے، تو انسان بر وقت حاضری بھی دیتا ہے، فیکٹری کے اندر صحیح کام بھی کرتا ہے، تو کس لیے کہ اسے یہ احساس ہے کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر اللہ کے موجود ہونے کا ہمیں احساس ہوگا تو انشاءاللہ تعالی گناہوں کو چھوڑنا آسان ہوگا اور اللہ کی منشا کو اختیار کرنا بھی آسان ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔